بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بیوٹی میں خوش آمدید۔ بھولی بسری سنتیں۔ نمبر 1، مسواک۔ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ نمبر 2، گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کے لیے گھر سے نکلے تو 2 رکعت پڑھ، یہ تجھے باہر کی ہر برائی سے محفوظ رکھے گی، اور گھر لوٹ کر 2 رکعت پڑھ، یہ تجھے گھریلو آفاتوں سے محفوظ رکھے گی۔ سفر سے واپسی پر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں چاشت کے وقت کے سوا کسی اور وقت سفر سے واپس تشریف نہ لاتے، پھر جب تشریف لاتے تو مسجد جاتے، اس میں 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر کچھ دیر وہیں تشریف رکھتے تاکہ گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہو جائے۔ مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے، مگر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اس کے مانند ملے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے وقت کی کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا ہو۔ مؤذن کے الفاظ دہرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ اکیلے جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جمعے کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھنا ہو۔ مسجد آ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد کا تحفہ پڑھنا، اگرچہ امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ سجدہ شکر۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پھر سر اور چہرے پر اور پھر سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل 3 دفعہ کرتے۔ مرغ بولنے کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی آواز بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ چاشت کی نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑو: ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ جاننے اور نہ جاننے والے ہر شخص کو سلام کرنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسے جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ عورتوں کا رات کے وقت مسجد میں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ 3 انگلیوں سے کھانا۔ بھولی بسری سنتیں۔ سیدنا کعب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا اور نیند کے آثار
ختم کرنا، چڑھائی اور اترائی کے اذکار۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں پھرا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ موقدہ سنتوں پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعتیں سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ بچوں کو سلام کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے آخر میں یعنی بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی۔ دودھ اور اس سے چیزیں پینے کے بعد کلی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا، اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے، پس اس کو نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان پڑھو، اور وہ ہے نماز وتر۔ رات کو برتن ڈھانپنا۔ برتن ڈھانک اور 2 مشکیزے کا منہ بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، پھر جس بھی انڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے۔ صلاۃ التوبہ۔ جو کوئی بندہ بھی کوئی گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے 3 دفعہ اجازت طلب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت طلبی 3 بار ہے، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ آؤ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔